رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا، اور اس انگوٹھی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹھی ضائع ہو جائے گی فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے۔ مسجد قباء جہاں ہے آج، وہاں ایک کنواں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد، اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی۔ حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا۔ جب آپ کا دور تھا وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے۔ ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے، ہاتھ میں کچھ حرکت کیا، انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی۔ آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا، ریت بھی چھنوا دیا، لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ اس کے بعد جو فتنے اٹھے، ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجاہ غفاری نام کا شخص حضرت عثمان غنی منبر پر کھڑے تھے، مسجد نبوی کے خطبہ دے رہے تھے، اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں۔ وہ جہجاہ غفاری بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا۔ سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا، منبر سے اتر آئے، کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جہجاہ غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی، ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے، ہمیشہ پیپ بہتا تھا، اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی۔